بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب کے اعمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب شب تعزیت بھی ہے، شب ضربت بھی اور شب نزول قرآن بھی۔ بہت ہی بابرکت رات ہے، شب قدر کی راتوں میں سے ایک عظیم رات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کوئی عام رات نہیں ہے۔ قرآن فرما رہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم درک ہی نہیں کر سکتے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے 19ویں کی رات۔ شب قدر کے اعمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ شب قدر کے اعمال دو قسم کے ہیں، اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ۔ اعمال مشترکہ وہ ہیں جو شب قدر کی تینوں راتوں میں بجا لائے جاتے ہیں، یعنی یہ جو اعمال مشترکہ ہم بیان کریں گے، شب 19 کو بھی یہی اعمال کریں گے، شب 21 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے، اور شب 23 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے۔ اور اعمال مخصوصہ وہ ہیں جو شب قدر کی ہر رات کے لیے مخصوص ہیں۔ تو آج چونکہ 19 کی رات ہے تو 19 کی رات کے اعمال بھی بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے اعمال مشترکہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اعمال مشترکہ میں علماء نے بیان کیا، پہلا عمل ہے غسل کریں۔ علامہ ملسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کریں اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کریں۔ اعمال مشترکہ میں سے دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جائے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں کہ پروردگار اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اعمال مشترکہ میں سے تیسرا عمل ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس عمل کے بعد جو حاجت چاہے طلب کریں۔ اعمال مشترکہ میں سے چوتھا عمل ہے قرآن پاک کو اپنے سر پہ رکھیں اور پڑھیں اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے کہنا ہے بھی کہ یا اللہ، 10 مرتبہ کہنا ہے بے محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی، 10 مرتبہ پڑھیں بے فاطمہ، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسن، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسین، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی ابن الحسین، 10 مرتبہ پڑھیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بے موسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ پڑھیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی ابن محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسن ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بالحجت۔ اعمال مشترکہ میں سے 5واں عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اعمال مشترکہ میں سے 6واں عمل شب بیداری ہے، یعنی ان راتوں میں 19، 21 اور 23 کو آپ نے جاگنا ہے، شب بیداری کرنی ہے۔ روایت میں کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال مشترکہ میں سے 7واں عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 100 رکعت نماز پڑھیں، اگر یہ نہ پڑھیں تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ ان تینوں راتوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 کو جوشن کبیر پڑھی جائے۔ شب قدر کی راتوں میں سے پہلی رات 19ویں رات کے مخصوص اعمال کی طرف آتے ہیں۔ شب 19 کو ایک تسبیح پڑھیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 مرتبہ آپ نے کہنا ہے اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین۔ اس کے بعد ایک دعا پڑھیں جو سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یا ذا الذی کانا سے شروع ہو رہی ہے، یہ دعا آپ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی مفاتی میں اور دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جو آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بتائی ہوئی آج کی رات کی مخصوص نماز، جو کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، جو ہم بتا رہے ہیں آج کی رات کی نماز بتانے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ دعا دیکھ رہے ہیں 19ویں شب کی یہ دعا پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس دعا کے بعد مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ وہ نماز جو آج کی رات کی نماز ہے، مولا فرماتے ہیں کہ 50 رکعت نماز ہے آج کی رات کی نماز۔ یہ نماز اعمال شب قدر کے علاوہ ہے، یہ 50 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 25 نمازیں، جس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد
50 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی جائے۔ ایک قول کے مطابق سورہ زلزال کو ہر رکعت میں ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے، یعنی 50 رکعت نماز میں 50 مرتبہ سورہ زلزال۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ زلزال پڑھے، ایک روایت یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ زلزال پڑھے۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے والا خدا سے اس طرح ملاقات کرے گا جیسے کسی نے 100 حج اور 100 عمرے انجام دیے ہوں، اور اس کے اعمال کو قبول کیا جائے گا۔ عزاداری بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کوشش کریں کہ انجام دیں۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث جس کے راوی عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اعظم نے فرمایا کہ جب 19واں دن ہوگا تو زمین و آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے اللہ سے اجازت لے کر آئیں گے، اور ہر فرشتے کے پاس ہدیہ اور شربت بھی ہوگا۔ اس دعا کو پڑھیں، پروردگار ہم سب کو ماہ مبارک سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔